اب ہم خاص پولیٹیکل تحریکوں پہ بات کرتے ہیں. یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں نا کہ ایک پوری ہسٹری کی، اس میں جو تحریکیں بنی. اب 1945 کے آنورڈ ایک سیکولر سیاسی تحریکیں بنی. اب سیکولر کا مطلب کیا ہے کہ بھی یہ یورپ میں انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جناب گورنمنٹ کے معاملات صرف ایک دنیاوی معاملہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ دین کا بات نہ کرو، بس آپس میں جو فیصلہ ہے وہ کرو. تو یہ سیکولر تحریکیں تھیں. تب دیکھتے ہیں مسلمانوں پہ یہی آئیڈیا آیا کہ ایک سیاسی تحریکیں بنی. دور جدید کے علم کا آغاز ہوا. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ کالج بنایا تھا. پھر کیا ہوا تھا کہ سیاست سے اجتناب کا انہوں نے مشورہ دیا تھا سر سید احمد خان صاحب نے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ نہیں جی، آپ صرف پڑھنے پہ آپ فوکس کریں اور جدید علوم آپ سیکھیں تاکہ آپ اس میں تب آپ بہتر حالت میں آپ آئیں گے. انگریزوں نے انڈیا میں انڈین نیشنل کانگریس شروع کی تھی 1885 میں. اس میں غیر مسلم بھی اور مسلم سیاستدان بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ ایک پورا سیکولر تحریک تھی کہ اس میں یہی تھا کہ اب ظاہر ہے کہ غیر مسلم بھی ہیں مسلم بھی ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک دوسرے کے مذہبی اعتبار سے ہم کسی پہ کوئی تنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کو معاملات کو، اور ہم پھر ایک آسانی سے ہم یہ چلتے ہوئے ہم مل جل کر انڈیا کی آزادی کی ہم سٹرگل کریں گے. تو وہ سٹارٹ تو یہاں سے ہوا تھا، لیکن ایکچولی یہ ہوا کہ وہ پھر میجورٹی غیر مسلم حضرات وہ زیادہ تھے اور مسلم جو سیاستدان تھے وہ کم تھے. اب یہ قوم پرستی کا آئیڈیا جو پہلے ہی چلا آ رہا تھا کہ جو یورپ سے آیا تھا یہ آئیڈیا، ورنہ اس سے پہلے قوم کی حیثیت بس یہی ہوتی تھی کہ ہمارا قبیلہ یہی ہماری قوم ہے. یعنی بہت سے پرانے بزرگ آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ کہتے تھے جی ہمارا ملک جو ہے نا ہمارا یہ گاؤں ہے. تو اس گاؤں کو ہی اپنا ملک سمجھتے تھے کہ اگر مثال کے طور پر اپنے گاؤں سے نکل کے اگر وہ لاہور میں یا کراچی میں آ کے کوئی کام کر رہے ہو تو اب جب چھٹی ملتی تھی تو وہ کہتے تھے اب میں اپنے ملک جا رہا ہوں. تو یہ وہی کلچر تھا، لیکن اب یہ آیا کہ بھی ہم پورے سب مل کے اپنی قوم بنائیں. تو اب یہ مسلمانوں میں یہ آئیڈیا آنے لگا، اس لیے کہ انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کی زیادہ حیثیت نہیں تھی. تو تب جا کے آل انڈیا مسلم لیگ یہ بنی 1905 میں، اور اس کے بانی تھے سر آغا خان سوئم جو ہے. تو وہ مین اسماعیلی فرقہ کے امام تھے، تو انہوں نے یہ بنایا تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ اس سے پھر ایک باقاعدہ مسلم لیگ بن گئی اور یہ الگ پارٹیز بن گئی. مسلم لیگ اور کانگریس میں ہم آنگی رہی 1905 to 1920 تک، 15 سال اچھے رہے. تو اس میں پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی فرسٹ ورلڈ وار 1914 to 1918 میں، تو اب 1918 میں آ کے بہرحال ہوا یہ تھا کہ انگریزوں کو فتح تو مل گئی. اب معاملہ یہ تھا کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ ترکی میں ابھی باقی تھی، کہ وہ بھی ہار تو گئے تھے لیکن ابھی باقی تھے. تو اب انگریز جو ہے وہی سوچ رہے تھے کہ یار یہ جو ان کی پاور ہے اس کو مزید ہم کم کریں تاکہ اب اگلی جنگ میں یہ نہ آئے معاملات. تو وہ کر رہے تھے. تو تب پھر انڈیا میں تحریک خلافت کی تحریک بنی تھی 1919 میں ہوا تھا. اور یہ میں عرض کر ہی چکا تھا آپ کو پہلے پچھلے لیکچرز میں کہ جس میں تحریک خلافت یہ تھی کہ بھی یہ خلافت کو تم ختم نہ کرو. تو انگریزوں نے کہا کہ بھی یہ کیا بات ہوئی بھائی، اچھا وہ خیر کر نہیں رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے انڈیا میں بہت اس میں ایک احتجاجی تحریک بنی تھی. اور خود مین انڈین نیشنل کانگریس کے مین جو لیڈر تھے گاندھی جی، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ آ گئے اور سب نے کیا. پھر یہ تحریک ترک موالات کہ ہم یہ جو
انگریزوں کی جو جو چیزیں ہم پرچیز ہی نہیں کریں گے. تو وہ آیا تھا معاملہ. تو بہرحال یہ ہوا تھا، لیکن الٹا اثر اس کا یہ ہوا تھا کہ بہت سارے خود جب ترکی نے یہی طے کیا کہ ہم سلطنت عثمانیہ کو، خلافت کو ختم کر دیں گے، انہوں نے ہی ختم کر دیا. یہ 1924 میں ہوا تھا، ان 5 سال بعد یہ واقعہ ہوا. تو پھر انڈین میں جو بڑے جوش میں مسلمان تھے تو وہ بھی پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. اب این اسی ٹائم احیائی تحریکیں یہ انڈیا میں چل رہی تھیں، جس کو ہم ریوائولسٹ کہتے ہیں. تو یہ ہندوؤں میں تھا کہ بھی ہم لوگ ٹھیک ہے کہ ان کے راجا ابھی بھی خود مغل سلطنت کے اندر رہتے ہوتے تھے مختلف ایریاز میں، لیکن اب ان کو یہ خواہش ہے کہ یار یہ قوم ہم اس کی کیوں نہ کر دیں کہ ہم پورے انڈیا کو ایک طرح کی قوم بنا سکیں. اس کے لیے شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں بنی تھی 1920 میں. اس کے تھے سوامی شردھانند صاحب نے یہ کی تھی. یعنی اس میں کیا تھا کہ ایک تو وہ پوری ٹریننگ کر رہے تھے ہندوؤں کو بھی، اور یہ بھی پھر دعوت یہ دے رہے تھے کہ بھی مسلمانوں تم بھی ہندو بن جاؤ، تم اپنے جیسا بھی تمہارا پوائنٹ آف ویو ہے توحید کا اور جیسا بھی ویسے ہی رہو تم، لیکن بس ایک مل کے ہماری قوم میں آ جاؤ. تو وہ کوشش کر رہے تھے. اور پھر لیکن ظاہر ہے کہ اسی میں پھر RSS تحریک جس کو راشٹریہ سوایم یہ تحریک تھی، اس کے سیوک سنگھ انہوں نے یہ تحریک کی تھی، اور یہ اس میں ذرا زیادہ شدت پسندی کا معاملہ تھا، اور وہ پھر مسلمانوں پہ ٹارگٹ بھی کرنے کے آئیڈیاز آنے لگے تھے. لیکن بہرحال وہ آج تک انڈیا میں پورے میں موجود ہیں وہ تحریک. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھی ہم یہ پورے کو جو بھی اب یہ کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اب امید لگ رہی تھی کہ اب انگریز چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو چلو بھی ہماری ٹارگٹ آ جائے. تو یہ ایک تحریک وہاں سے بھی چل رہی تھی. کانگریس میں اعتدال پسند ہندو سیاستدان بھی تھے، تو وہ بھی تھے، لیکن اب مزید انتہا پسندانہ رویہ ایک پورا آ گیا تھا معاملات. اور اب پھر مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو ایک پورا دوستی کا پیریڈ تھا تو وہ ختم ہو گیا. پھر تو یاد ہوگا آپ کو کہ اسپیشلی انڈیا کے جو مسلم تحریکیں تھیں، جو مسلم لیگ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، تو اس کی پھر حیثیت بننے لگی کہ مسلمان بھی اب ان کے ساتھ آنے لگے تھے. 1929 میں علامہ محمد اقبال صاحب نے ایک یہ آئیڈیا لیکچرز میں انہوں نے یہ کیا کہ بھی جمہوریت کا اصول آ رہا ہے، تو اب پھر یہ کیوں نہ ہونا چاہیے کہ جو زیادہ مسلم آبادی جہاں جہاں ہے وہاں پہ الگ ریاستیں بن جائیں. تو یہ علامہ محمد اقبال صاحب کا نے ایک آئیڈیا دیا، اور اس کو مسلمانوں کی میجورٹی نے ابھی فوراً نہیں مانا. اب اگلا الیکشن ہوا 1937 میں، تو مسلم لیگ کو مکمل شکست ہوئی تھی کہ اسی وقت مسلمانوں میں اتنا آئیڈیا نہیں تھا. علامہ اقبال صاحب کی شاعری کو تو سنتے تھے، لیکن یہ آئیڈیا کو ابھی تک مسلمانوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن 1937 کے بعد کیا ہوا کہ اب کانگریس میں جو حضرات تھے تو وہ شدت پسند زیادہ آ گئے تھے، اور انہوں نے شدت پسندی اس طرح کرنی شروع کی. فار ایگزامپل کہ جیسے مثال کے طور پر وہ اگر ان کا جلوس اگر جا رہا ہے تو بیچ میں جاتے جاتے کوئی اگر مسجد بھی آ رہی ہے تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور اس میں پھر کوئی ڈھول بھی اپنا اور وہ کر رہا ہے، تو مسلمان اب پھر ڈسٹرب ہونے لگے. علامہ محمد اقبال صاحب نے پھر ایک بڑے اچھے جو صاحب تھے کہ جو محمد علی جناح صاحب کہ جو انگلینڈ میں تھے اور وہ ایک وکیل تھے، ان کو کہا کہ بھی آپ آئیں اور آپ اس کو مینج کریں. تو وہ پھر آ گئے، اور انہوں نے پھر مسلم لیگ کی پوری تنظیم انہوں نے کی تھی، اور پھر یہ قرارداد پاکستان 1940 میں کی. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ پورے مسلمانوں کے سارے ایریاز پورے انڈیا میں جہاں جہاں تھے وہاں سے سب اکٹھے ہو کے لاہور میں بن کے انہوں نے یہ پھر طے کیا تھا کہ ہم ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کریں گے.
اور این وہی ٹائم تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی. اب انگریز کمزور ہو رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگرچہ فتح تو ان کو ہوئی لیکن خود کمزور ہو گئے تھے. اب مسلم لیگ نے بڑی جد و جہد کی تھی، ہر طرف مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، اور پھر رزلٹ یہ ہوا کہ اب یہ اگلا الیکشن آیا تھا. اب انگریزوں نے یہی کیا تھا کہ اپنا جو طریقہ تھا اسی طرح انہوں نے الیکشنز کا سلسلہ جمہوریت کا کیا ہوا تھا سلسلہ. تو اس لیے ہوا یہ کہ 1946 میں مسلمانوں کی جہاں میجورٹی تھی وہاں مسلم لیگ کامیاب ہوئی تھی. یعنی اب یہ 9 سال گزرے تھے. اب انگریزوں نے طے کر لیا تھا کہ ہاں بھی اب ہم نے تو جانا ہی ہے. تو کہا ہاں بھی تم بتاؤ اکٹھے رہو گے یا الگ رہو گے جو بھی ہے. تو انہوں نے ایک یہ کیبنٹ مشن انہی کے انگریزوں کے ایک سیاستدان جو ہے 1946 میں انہوں نے دیا تھا کہ بھی چلو یوں کرو کہ تم الگ الگ ریاستیں بنا دو جو آزادانہ طریقے سے رہیں، اور ٹھیک ہے لیکن چلو ایک پورا مل کے پورا یہ پاکستان انڈیا کا ایریا ایک اپنی سیکیورٹی کے طور پر ایک بنا لو، باقی تم سب انڈیپینڈنٹ رہو. تو اس کو محمد علی جناح صاحب نے مان لیا تھا اس کو، لیکن کانگریس نے نہیں مانا. تو پھر ٹھیک ہے انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی چلو بھی ہم جا ہی رہے ہیں تو چلو تم الگ الگ پھر حکومتیں ملک بن جاؤ. اور پھر یہ پارٹیشن 1947 میں ہوئی کہ انگریزوں نے خود کہا کہ ہم جا رہے ہیں، لو بھی تمہارا ملک اپنا خود سنبھالو. اور تب یہ ہوا کہ یہ 14 اگست 1947 میں محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ مین صدر بنے پاکستان کے. اچھا انڈیا میں ظاہر ہے کہ کانگریس میں گاندھی جی صاحب جو ہیں وہ مین لیڈر تھے کانگریس کے، تو وہ پھر انڈیا کے مین بن گئے تھے. اب وہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن پھر ہوا یہ کہ خود پاکستان کے اندر محمد علی جناح صاحب اور ان کے مین ساتھی لیاقت علی خان صاحب جو وزیر اعظم تھے 1951 تک رہے، ان کی مخلص کاوش وہ تھی، وہ کر رہے تھے کہ پورا ملک بن رہا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ ایک بالکل اچھے ماڈرن طریقے سے معاملات صحیح ہو جائے، معاملات صحیح طریقے سے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف رزلٹ یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہوا. محمد علی جناح صاحب بیمار تھے، وہ فوت ہوئے. لیاقت علی خان صاحب کو قتل کر دیا گیا 1951 میں اور وہ سلسلہ رک گیا. اچھا انڈیا کے اندر بھی سیم وہی تھا کہ کانگریس کے مین گاندھی جی صاحب کو ان کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا تھا. اچھا اور اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ اب ظاہر ہے کہ یہ پوری نئے ملک بن گئے، تو اب وہ جتنا فنڈ انگریزوں نے دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے بھی تمہاری اتنا یہ فنڈ ہے، تو اس میں پھر ایک یہ تحریک چلی تھی کہ نہیں جی یہ پاکستان کو اس کے فنڈ نہ دو. لیکن گاندھی جی صاحب نے کہا نہیں بھی یہ ان ایتھیکلی غلط ہے، ان کا جو ہے ان کو واپس دیں. انہوں نے باقاعدہ روزہ بھی کر لیا تھا تاکہ آپ لوگ مان جائیں اور دیں ان کو، تو وہ پھر دے دیا گیا تھا. لیکن پھر گاندھی جی صاحب کو بھی ایسی قتل کر دیا گیا تھا وہاں. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کے یہاں ایک سیکولر طبقہ انہی کی حکومت چلتی رہی، جس میں مفاد پرست جاگیردار تھے، سیاستدان تھے، بیوروکریٹس تھے. تو ان کی حکومت ہی بنی ہے اور وہ اب تک جاری ہے. اصل حکومت تو وہی چلا رہے ہیں. سیکولر طبقہ کا فروغ وہ جب آ رہا تھا تو پھر مذہبی طبقہ جو تھا مسلمانوں میں جو بھی دین کا زیادہ ذوق تھا، تو وہ ان میں وہی آئیڈیا جو شاہ ولی اللہ کے زمانے سے جو چل رہا تھا کہ ہم دوبارہ خلافت راشدہ بنانی چاہیے، تو وہ پھر ایک جدوجہد آئی اور وہ 1949 سے لے کے آج تک وہ بھی صورتحال جاری. تو یہ اب سیکولر اسکول آف تھاٹ سے، سیکولر کا مطلب یہی ہے کہ بس دنیاوی معاملات ہیں اس میں دین کی بات نہ کریں، بس ہم خاموشی سے جو بھی فیصلہ ہے آپس مل جل کے کریں. تو وہ اس طرح سے آیا تھا. لیکن مذہبی طبقے نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ جہاں پہ دین کا حکم آ گیا بس ویسے ہی یہ معاملات ہونے چاہیے. تو وہ سٹرگل چلتی رہی. اب وہی اسی پہ پھر تحریکیں بنی جن کو سیاسی تحریکیں کہتے ہیں، جن کو مذہبی سیاسی تحریکیں کہتے ہیں. تو اس کو پوری ڈیٹیل سے پھر ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیے روایتی علماء
جو تھے انہوں نے یہ کیا. یہ دیکھیے ولی اللہ تحریک تو 1732 1867 تک جاری تھی، جس میں تعلیم اور تحریک جہاد کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، اور لیکن ان کی وہ بغاوت کامیاب نہیں ہوئی تھی، جہاں پہ بھی وہ کوشش کرتے رہے. پھر انہوں نے یہ فوکس کیا تھا کہ ہم مدارس بنائیں، مدرسے بنے. 1867 سے لے کے 1947 تک ہر شہر میں پورے انڈیا کے اندر بن گئے تھے، اور سیاسی تحریکیں بھی آہستہ آہستہ منظم ہونے لگی تھی. اب جو مذہبی لوگ جو تھے، جو روایتی، اب روایتی کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پرانا جو اسکالرز نے جو کچھ بھی لکھ دیا، کتابیں لکھ دی، بس اسی پہ وہ عمل کر رہے تھے، اسی کو سمجھ رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی دین ہے، تو وہ پھر اسی پہ زیادہ چلنے لگا تھا فوکس. تو پھر ایک جیسے تحریک ریشمی رومال 1915 to 1920 کے زمانے میں ہوئی. اس کے مین جو لیڈر تھے مولانا محمود الحسن صاحب، اور ایک شاگرد ان کے تھے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب. مولانا عبید اللہ سندھی صاحب جو ہیں وہ اوریجنلی تو سکھ تھے، لیکن وہ ایمان لائے تھے اور بڑا علم سیکھ کے پھر اب وہ پوری انہوں نے تحریک یہ چلائی تھی، اور یہ آزادی کی کاوش وہ کر رہے تھے، کیونکہ ان کو اب یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو نظر آ گیا تھا کہ اب یہ یورپ کی طاقت کمزور ہو گئی ہے اور وہ نکل جائیں گے، تو وہ اس کی کوشش کر رہے تھے. لیکن انگریزوں نے پھر ان پہ ایکشن کیا. محمود الحسن صاحب تو 1920 میں انتقال ہوا ان کا، اور پھر عبید اللہ سندھی صاحب کو جزائر مالٹا میں جو کالے پانی کی سزا ان کو دی گئی کہ ان کو ایک جلا وطنی کی سزا کے طور پہ ان کو لے گئے تھے. یہ واقعہ تھا. تحریک خلافت کی یہ تحریک بنی کہ جو چاہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ خلافت راشدہ کا دور لے کے آئے. نان کوپریشن کی یہ تحریک وہ جو بنی تھی کہ جس میں وہ جن کے پلان یہ تھا کہ بس جناب ہم انگریزوں کی کوئی ہیلپ، کوئی چیز پرچیز نہیں کریں گے. ایک تو یہ تھا سلسلہ، اور پھر انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بس جناب یہ دارالحرب بن گیا. دارالحرب کا مطلب کہ وہ ملک کہ جہاں پہ ہماری جنگ ہو رہی ہے. تو کہا جی بس جی ہم تو نہیں، ہم تو یار سب نکلو یہاں سے، ہجرت کر کے افغانستان چلے جاؤ، پھر آ کے ہم جہاد کریں گے اور ایک ہم دوبارہ خلافت راشدہ جیسی حکومت بنا لیں گے. تو وہ اس کے لیے گئے، لیکن افغانستان نے ان کو آنے نہیں دیا، اور وہ بیچارے واپس آئے. بہت سے فوت ہو گئے، اور جو بچ گئے تو وہ فائنینشلی پورا ڈیزاسٹر ہو چکا تھا. تو یہ 1919 to 1924 کا زمانہ تھا. تب پھر اب جو اہل علم جو روایتی علماء تھے تو انہوں نے پھر ایک جمعیت علماء ہند بنائی. اس کے تھے مولانا حسین احمد مدنی صاحب اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب. یہ ایک مین لیڈرز تھے، اور یہ کانگریس سے ان کا تعلق رہا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے حسین احمد مدنی صاحب نے یہ اس میں کہا کہ بھی دیکھیں قومیں آج کل کے زمانے میں وطن میں بنتی ہیں. اس پہ علامہ محمد اقبال صاحب نے بڑی تنقید بھی کی اس پہ. تو حسین احمد مدنی صاحب نے کہا کہ بھی یہ بات نہیں ہے، میں تو اس ٹائم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اب یہ ایسے ہی چلے گا. تو پھر کانگریس سے ان کا آج تک تعلق ہے. تو پورے انڈیا کے اندر جمعیت علماء ہند وہ الیکشن میں اب بھی آتے ہیں انڈیا میں، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا آبجیکٹو پھر یہ بنا ہے کہ جناب ہم اسلامی عقائد، شناخت، ورثہ اور عبادت گاہوں کا تحفظ کریں پورے انڈیا میں. پھر مسلمانوں کے سول، ان مذہبی، ثقافتی اور تعلیمی حقوق کی حفاظت کریں. ان کا آبجیکٹو انہوں نے یہ کیا. مسلمانوں میں سماجی، تعلیمی اور مذہبی اصلاحات ہم کریں. تو اس کے لیے پھر کانگریس نے بھی ان کی بات کو مان لیا، اور پھر جب انڈیا بنا تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہی وزیر تعلیم بنے انڈیا کے. ان کا مقصد یہ تھا کہ چلو ہم چونکہ اگرچہ میجورٹی میں نہیں ہیں انڈیا میں، لیکن ہم کچھ بہتر کریں، کم از کم حفاظت تو ہم کریں نا. تو وہ کر رہے تھے.
مسلمانوں کے تعلیمی، ثقافتی، معاشی اور سماجی معاملات کے لیے انہوں نے ادارے بھی بنائے، بہت سارے مدرسے بھی بنتے رہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی بنتے رہے، اور ان کا بزنس بھی چلتا رہا سلسلہ۔ اسلام کے اصولوں کی روشنی میں انڈیا کے مختلف کمیونٹیز کے ساتھ تعلقات کو بہتر اور مستحکم بنانا، یہ ان کا آبجیکٹو رہا۔ پھر عربی اور اسلامی علوم کا احیاء اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق نصاب تعلیم کی تیاری، تو پھر یہ بھی انہوں نے کیا کہ اب یہ دور جدید کے علوم کو بھی مدارس کے اندر ایڈ کرتے رہے۔ پھر مسلم اوقاف کا تحفظ بھی وہ کرتے رہے۔ اوقاف کیا تھے؟ جیسے مساجد ہیں تو ان کو ہم تحفظ کریں، تو اس میں وہ کامیاب رہے۔ اچھا، اصل معاملہ کیا تھا کہ جب وہ پارٹیشن جب ہوئی تھی تو ایک بہت بڑا فساد کچھ ایریاز میں ہوا تھا، تو بہت سارے مسلمان پھر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ وہ تو وہ، لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں مسلمان مختلف ایریاز میں وہ تھے، تو وہ رہے، اور انہوں نے پھر اب یہ ہوا کہ اب جمعیت علماء ہند نے کافی عرصے تک اس وقت سے لے کے اب تک تو وہ کیا ہوا ہے، لیکن اب آج کل اس زمانے میں دوبارہ فسادات وہاں پہ انڈیا میں شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ معاملات حل کرے بھائیوں کی، لیکن اب یہ جمعیت علماء ہند کے یہ جو آبجیکٹیوز ہیں یہ کیا کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ انڈین بھائیوں سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ جناب کیا صورتحال رہی ہے۔ لیکن ہمیں کم از کم اخبارات میں اور ویب سائٹس میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے انفارمیشن، وہ یہ ملی ہے کہ چلے جب بھی پیریڈ ایسا آیا کہ جب وہ فسادات نہ ہوں تو پھر مسلمان سٹیبل ہوتے چلے گئے، بہتر رہی حال۔ ہاں، جب فسادات آئے تو پھر مسئلہ ہے۔ اچھا، سیم وہی پاکستان میں بھی سیم وہی سچویشن ہی رہی۔ انڈیا کے اندر احیائی تحریک جو 1919 to 1920 میں شروع ہوئی تھی، تو موجودہ فسادات اور تعصب کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو جب بھی وہ معاملہ آتا ہے تو پھر پرابلمس بھی آتی ہیں، اور جب یہ احیائی تحریک ذرا رک جاتی ہے کچھ سلسلہ تو پھر سکون کا پیریڈ آ جاتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، اب پاکستان کے ایریا میں آتے ہیں۔ روایتی علماء کی سیاسی تحریکیں بنی، اس میں تھی جمعیت علماء اسلام۔ یہ جمعیت علماء ہند ہی کا حصہ تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہی مطالبہ پاکستان کی حمایت ہمیں کرنی چاہیے۔ 1945 میں انہوں نے یہ کیا تھا۔ اس کے مین صاحب تھے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب۔ تو بلکہ پھر یہ ہوا کہ مین مسلم لیگ سے ان کا اچھا تعلق رہا، اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد علی جناح صاحب کا جب انتقال ہوا تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے ہی ان کے نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی تھی۔ تو 1949 میں وہ بھی فوت ہوئے۔ پھر اسلامی ریاست کی کاوش کرتے رہے، اور اس کے لیے پھر ایک بار الیکشن میں 1970 کے الیکشن میں یہ پختونخوا میں مفتی محمود صاحب کو حکومت بھی ملی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہی مشن جو شاہ ولی اللہ صاحب سے چلا آ رہا تھا کہ ہم دوبارہ خلافت بنانے کی ہم کوشش کریں گے، تو اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی، اور انہوں نے یہ کوشش کیا۔ یعنی اس میں اصل میں فوکس ان کا یہ ہوا کہ ان کو یہ لگا کہ فقہ کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ دین کا حکم ہے، تو وہ پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے رہے۔ پھر بہرحال ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی پارٹی کو وہ چلا رہے۔ اب وہ الیکشن کے طریقہ کار ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے ایک ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش یہ کرتے ہیں۔ آج کل کا یہ بیچ میں بہرحال ایک ٹائم میں کہ جب وہ مفتی محمود صاحب کو یہ پختونخوا میں مل گئی تھی حکومت، تو اس ایریا میں انہوں نے کوشش کی، لیکن بہرحال ان کو ہٹ گئے۔ ایک دوسری سیاسی تحریک اور بنی جمعیت علماء پاکستان۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مذہبی اعتبار سے ہی جو شاہ ولی اللہ صاحب ہی کی جو تحریک کے اندر دو گروپ الگ ہوئے تھے، تو اس میں سے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب انہوں نے
علماء ہند میں فتویٰ کفر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بھی یہ بندے جو ہیں انہوں نے کفر کیا ہے تو یہ ہو گئے، تو تب یہ الگ ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ ایک بریلوی ایک الگ فرقہ بھی وہ بن گیا تھا، اور وہ میجورٹی ہے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، تو یہ ہو گیا تھا سلسلہ۔ تو انہی کے مین صاحب جو انہوں نے ایک اپنی پاکستان میں ایک پارٹی بنائی، جمعیت علماء پاکستان، اس کے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور مولانا عبدالستار نیازی صاحب، انہوں نے وہ حکومت کو کرنے کے لیے الیکشن کا طریقہ اختیار کیا تھا، تو وہ آئے تھے، لیکن بہرحال کبھی کبھی تو بہرحال وہ کچھ ایریاز میں تو بہرحال وہ پارلیمنٹ میں آ گئے، لیکن وہ بھی جس ویژن سے جیسے وہ چاہ رہے تھے کہ خلافت بنے، تو وہ نہیں ہو سکا، سلسلہ ابھی تک تو نہیں ہو سکا۔ پھر اسی طرح ایک اہل حدیث حضرات جو سلفی تحریک چل رہی تھی، اس کے مولانا ساجد میر صاحب تھے 1938 میں، انہوں نے اسلامی ریاست کی کاوش کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ ایک وہاں سے بھی جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ آئی، لیکن وہ الیکشن میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کم از کم مدارس وہ بنا رہے تھے۔ اسی طرح ایک تحریک جعفریہ، یشیعہ حضرات کے اسکالرز علامہ حامد علی موسوی صاحب اور علامہ عارف حسین الحسینی صاحب جو 1988 تک رہے، تو انہوں نے بنائی تھی، اور انہوں نے ایک یہ پوری تحریک بنائی تھی جس کو احتجاجی تحریک زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ یہ واقعہ ہوا تھا 1980 میں کہ جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت بنی تھی، تو اس میں انہوں نے یہی پلان کیا تھا کہ بھی زکوٰۃ اور عشر ہوتا ہے 10%، کہ یہ بھی زکوٰۃ کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس کا انہوں نے یہ کیا تھا ضیاء الحق صاحب نے کہ بھی یہ پورا فنڈ جو ہے زکوٰۃ کا یہ حکومت میں آئے گا، اور حکومت لگا کے لوگوں میں کی خدمت کرے گی۔ تو اس میں شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ تھا کہ جناب یہ زکوٰۃ صرف امام کو ہی مل سکتی ہے، آپ نہیں کریں۔ تو انہوں نے احتجاج کیا تھا، تو ایک الگ تحریک بن گئی تھی، تو ایک یہ تحریک ان کی رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دلچسپ معاملہ 2002 میں ہوا، متحدہ مجلس عمل میں اتحاد ہوا تھا، یعنی جس میں یہ ہوا تھا کہ یہ ساری مذہبی پارٹیز جو جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، تحریک جعفریہ، سب میں اتفاق ہو گیا تھا، اور سب نے مل کے ایک یہ متحدہ مجلس عمل بنایا تھا، اور اس کا امام انہوں نے شاہ احمد نورانی صاحب کو بنایا تھا۔ پھر وہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد بہرحال وہ سلسلہ اب تک جاری۔ تو یہ صورتحال، یہ ایک سیاسی تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ خلافت راشدہ آ جائے، تو کوشش وہ کرتے رہے، تو ایک سٹرگل ان کی رہی ہے۔ اب روایتی علماء کی سیاسی تحریکوں کا رزلٹ کیا آیا، تو رزلٹ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، تو وہیں سے آپ کو یہ آئیڈیا آ جائے گا کہ روایتی دینی سیاسی تحریکوں کا ہدف بالعموم یہ تھا کہ سیاست کے میدان میں اپنے مسلک کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ عام طور پر مسلک سے وابستہ افراد کی سوچ یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کو اسلام کا صحیح نمائندہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے مسلکی خدمت کو وہ دین کی خدمت کے مترادف سمجھتے ہیں۔ حقیقتاً یہی ہے کہ اپنا فرقہ یا اپنے مسلک کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، تو اس لیے اس کے لیے وہ یہی کوشش کرتے ہیں کم از کم اپنے اس کو تحفظ تو کریں نا اس کے لیے، اور اس کے لیے وہ کامیاب رہیں۔ یعنی سب کے مدارس، سب کی مساجد الگ الگ بن گئی، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ روایتی دینی سیاسی تحریکوں کو عوام میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے عوامی رابطہ اور ان کے مسائل حل کرنے کو کبھی اپنی حکمت عملی کا حصہ نہیں بنایا۔ اس کے برعکس عوام زیادہ تر نسبتاً سیکولر جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں بھی خود کو کھلم کھلا سیکولر نہیں کہتی، بلکہ مذہب سے اپنے تعلق کا واضح طور پر اقرار کرتی ہیں۔
بلکہ دونوں نہیں، تینوں کہہ لیں، تینوں بڑی جو پارٹیز ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے اور عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو سیکولر نہیں کہتے اور وہ اپنے دین سے تعلق قائم کرنے کا کہتے ہیں، اور الیکشن میں یہی جیتتے رہے۔ روایتی دینی سیاسی تحریکیں عام طور پر پریشر گروپ کے طور پر ہی کام کرتی ہیں۔ الیکشن میں یہ اسمبلی کی چند ایک نشستیں جیت لیتی ہیں، لیکن ان کی مدد سے بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیتی اور اپنے مسلک کے لیے سرکاری عہدوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے لیتی ہیں۔ دیگر وزارتوں کے علاوہ مذہبی امور کے وزارت، اسلامی نظریاتی کونسل، رویت ہلال کمیٹی اور دیگر حکومتی مذہبی اداروں میں اہم عہدوں کے لیے ان جماعتوں میں کشمکش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قانون میں دینی احکامات پاکستان میں جاری ہیں، لیکن اس کے عمل میں ہمارے ہاں کمزوری ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اصل ٹارگٹ یہی تھا کہ خلافت راشدہ ایسی ہو جائے کہ جیسے ایسا ہی قانون ایسا بن جائے، اور وہ بن گیا۔ الحمدللہ کہ پاکستان کے قوانین کو آپ پورا سٹڈی کر لیجئے اور آپ قرآن اور سنت کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا بالکل صحیح ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوتا، انفارچونیٹلی یہ صورتحال۔ تو اسی پہ یہ صورتحال مذہبی سیاسی تحریکیں، ان کی بات ہماری مکمل ہوتی ہے تو یہ روایتی علماء کی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو رزلٹ ہے یہ میں نے عرض کر دیا، اگر بھائیوں کا اس میں اختلاف ہو تو بلا تکلف آپ فرما دیجئے، ای میل کر لیجئے گا کہ اس میں یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا الیکشن اور یہ جتنی روایتی علماء کی تحریکیں، ان کی سٹڈی ہماری مکمل ہو گئی۔ تو اب ہم پھر کیا کریں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم اسی مزید سیاسی تحریکوں کی ہم سٹڈی کریں گے آگے۔ تو جو بھی سوال ہو آپ ای میل کر لیجئے گا۔ تو ایک اگلی خاص ٹائپ کی کچھ سیاسی تحریکیں بنی کہ جو حکمت الہی کہ خدا کی حکومت بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، تو ان کی ہم سٹڈی اگلے لیکچر میں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔